تو نبوت کا جو ہے ابتدائی دور تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت اور آخرت کی تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ اس لیے کیونکہ مشرکین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کرنا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی پوجا کرتے رہتے تھے، تو سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ توحید، رسالت اور آخرت پہ بات کی جائے، اور اس کا دعوت کا جو طریقہ کار جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا موسٹلی انذار تھا۔ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو شفقت سے ڈرانا، آخرت کے بارے میں، کہ رزلٹ کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، اس کو پیار اور محبت سے اور شفقت کے ساتھ، جیسے اولاد کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہ ڈرانا مقصود اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، اور پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ پھٹ جائے گا۔ اذا، جب، السماء، آسمان، دیکھیں دو لفظ تو ہمیں آتے ہیں، اذا کا مطلب آتا ہے جب، السماء کا مطلب آسمان، انفطرت پھٹ جانا، تو انفطرت جو ہے باب انفعال میں سے ہے، اور یہ فطرہ اس کا مادہ ہوتا ہے، فطرہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلی صورت میں کہ اذا السماء کشطت، سماء، ادھر بھی دیکھیں اذا سماء، کہ جب آسمان کشطت، جب اس کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انفطار، کہ جب پھٹ جائے گا۔ تو ان دونوں میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے، جب پھٹ جاتی ہیں چیزیں تو اس کے بعد جب پہلے بلاسٹ ہوتا ہے، بلاسٹ کے بعد اس کی جو چھلکا ہوتا ہے، جو اس کا لیئرز ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں۔ جیسے ایک گلاب ہوتا ہے نا، گلاب جب پھٹتا ہے، جب نکلتا ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے اس کی لیئرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ہی جب آسمان جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کیا ہیں، 7 لیئرز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جب اس کو پھاڑ دیا جائے گا تو سیکنڈ سٹیپ پہ کیا ہوگا؟ اس کا چھلکا اتر جائے گا۔ تو چھلکا اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں اس کا جو ہے آسمان کی جو اس طرف یا اس طرف جو بھی سائٹ ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فرشتے جو ہیں کو ہم اترتے ہوئے دیکھیں گے، اور فرشتے کیوں اتریں گے؟ وہ اس لیے اتریں گے کیونکہ ان کو ڈفرینٹ جو جابز اسائن کی ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو امور ان کو اسائن کیے ہوئے ہیں حساب کتاب کا، اس کو وہ لے کے اتریں گے، اور ہر ایک سے پھر حساب کتاب سٹارٹ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا اسی طرح ہی، اور جب، کواکب کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو کہتے ہیں، کوکب اور ستارے کواکب، انتصرت، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ انتصرت۔ اور پچھلی آیت میں دیکھیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورۃ تکویر میں ہم نے کیا پڑھا؟ نجوم انْكَدَرَتْ، کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، مدھم ہو جائیں گے، جب ان میں گدلا پن آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی سٹیجز ہی ہیں، ایک چیز جب تباہ ہوتی ہے تو ایک ہو گئے سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، اسی طرح جب ستارے جڑ جائیں گے، گر جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو اس کے بعد بے نور بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا، مدھم بھی ہو جائیں گے، اور بکھر بھی جائیں گے، اور ٹوٹ بھی جائیں گے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو اور ڈفرینٹ سٹیجز کو سمجھ لیجئے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ تو پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ نجوم، نجم مطلب کہ ستارے بکھر کر بے نور ہو جائیں گے، مطلب کہ بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں نجوم اور قدرت کا استعمال ہوا، یہاں پر کیا ہوا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کوکب، کواکب اور انتصرت، ٹھیک ہے نا۔ انتصرت، نجوم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ستارہ ہوتا ہے، ایسا ستارہ جو طلوع ہوا ہوتا ہے، جو نکلا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اپنی خوبصورتی پہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، ہبل ٹیلیسکوپ سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور فار ایگزامپل یہاں پیچھے یہ جو پاک ویو سوسائٹی ہے، یہاں پر جو پانی کا ایک شو چلتا ہے، تو لائٹس ہوتی ہیں اور اس میں سے پانی فوارہ اوپر چھوٹ رہا ہوتا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لائٹیں ہیں ساری ہے، اور وہ اس وقت جوبن پہ ہے آپ، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جب نیو ایئر ہوتا ہے یہاں پر، اور لوگ، میں نے سنا ہے کہ صبح تک جو ہے نا یہاں پھنسے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو گھر سے 7 سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم تو جاتے بھی نہیں ادھر، تو صبح فجر تک مطلب پھنسے رہتے ہیں لوگ، اس کو دیکھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں؟ وہ جب اپنے پیک پہ ہوتا ہے، وہ ایک دم ٹھپ کر کے جب لائٹیں چلی جائیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ طلوع ہونا، کہ ایسے نجوم جو طلوع ہوئے ہوں اور
قدرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ماند پڑ جائیں، بے نور ہو جائیں. یہ ہم نے سورۃ تکویر میں پڑھا تھا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کواکب کہہ رہے ہیں. کب ببا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو منہ کے بل گرانا. اور ستاروں کو کواکب اس وقت کہتے ہیں جب وہ ظاہر اور نمودار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نثارا، ٹھیک ہے نا. وزل کواکب انتصرت، نثرا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بکھیر دینا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں کوئی کیفیات جو ہے ستاروں کی بتا رہے ہیں کہ جب ڈسٹرکشن ہوگی تو ستاروں کے اندر جو سٹیجز ہوں گی ڈسٹرکشن کی، وہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ڈفرینٹلی بتا رہے ہیں. ایک سٹیج کو، اس سے بعد ایسکیلیٹ ہوئی اور نیکسٹ سٹیج پہ چلی گئی، اور نیکسٹ سٹیج پہ جھڑ پڑیں گے. تو یہاں پر بیسیکلی ستاروں کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جیسے کہ ایک دوسری صورت میں ہم نے پڑھا کہ زین السماء الدنیا بمصابیح، اور ہم نے دنیا کے پہلا جو آسمان ہے اس کو مصابیح یعنی کہ چراغوں سے ہم نے سجا دیا، یعنی کہ ستاروں سے سجا دیا. ٹھیک ہے، جب ستاروں سے سجایا ہے تو اب اس کی سجاوٹ ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو جاتی؟ جیسے درخت ہے، اس میں بہت سارے پھل لگے ہیں، بہت سارے فروٹس ہیں، چیریز ہو گئی، ایپلز ہو گئے، نظر آتا ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، ایپریکاٹس ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں. لیکن ایک طوفان آتا ہے، ایک سخت قسم کا طوفان، زلزلہ آتا ہے، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ سب کے سب جو ہیں فروٹس جو ہیں جھڑ جاتے ہیں، جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ان کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آسمان کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی جو مزین کیا گیا تھا اس آسمان کو چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، وہ بھی جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری آیت ہو گئی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ جب ستارے جھڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے، پچھلی میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جھڑ کے کیا ہو جائیں گے؟ ماند ہو جائیں گے، مطلب کہ ان میں بے نور ہو جائیں گے وہ. اب آیت نمبر 3 پہ ہم جاتے ہیں. اب 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اب دوبارہ واپس جو ہے سمندروں کی طرف آتے ہیں. پہلی آسمان جیسے پیچھے بھی آسمان تھا، اب سیکنڈ جو اسٹرانگسٹ چیزیں ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پہاڑ کی بات کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ سمندر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے اور اس کو ہم سب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اس کو. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ اور جب، وہی دیکھیں، اور واو کا مطلب اور، اذا جب، بہار کا مطلب بحر سے ہوتا ہے، بحر آپ کو پتہ ہے سمندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بہار کا مطلب کہ جب سمندر، جب دریا فجرت، ابل پڑیں گے. ٹھیک ہے نا، ابل پڑیں گے یعنی کہ بہہ کر نکل جائیں گے. تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ تکویر میں پڑھا تھا البحار سجرت، کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیسے بھڑکائے جائیں گے. جیسے لاوا اندر سے پھٹتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو زمین کے اندر سے وہ گرم جو اس میں جو جوش ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس سمندر جو ہے نا ابل پڑیں گے. جب ابل پڑیں گے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دوسرے دریاؤں کے ساتھ مل جائیں گے یا سمندر کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فجرا کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع طور پر پھاڑنے کے ہیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا، وسیع طور پر ایک بڑے پیمانے پہ کسی چیز کو پھاڑ دینے کے ہیں. ایک تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پونڈ ہوتا ہے، اس میں آپ جب چھوٹا سا ایک گنگاٹر جو ہوتا ہے اس کو بوم کہتے ہیں، اس میں ڈالو مچھلیاں، بعض اوقات لوگ پکڑنے کے لیے ڈالتے ہیں، تو وہاں پر ایک جب وہ پھٹتا ہے اندر سے تو ایک دم بلبلے نکلتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے نا، اور مچھلیاں ساری باہر آ جاتی ہیں. لیکن وسیع پیمانے پہ ایک چیز کا پھٹ جانا اور ابل جانے کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی چیزیں ہیں وہ ابل کے باہر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اس میں گرمائش آ جائے گی. تو اس میں فجرہ کا مطلب ہے کہ صبح کی تاریکی، جیسے فجر ہوتا ہے نا کہ صبح کی تاریکی جو ہوتی ہے، صبح جو ہے تاریکی کو پھاڑ کے طلوع ہوتی ہے صبح، اسی طرح ہی فجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وسیع طور پر کسی چیز کو پھاڑ دینے کے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر جب پانی پر استعمال کریں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پھٹنا نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پانی ابلتا ہے. جب پانی پھٹتا ہے تو پانی ابلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سمندروں کو ابال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ اور سمندروں کو ابال دیا جائے گا. آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آسمان کی بات کی، اب اپنا سمندروں کی بات کی، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو اس وقت جو لوگ قبروں میں ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ، اور اذا کا مطلب وہی، جب، قبور مطلب قبروں کی جمع، قبور بُعْثِرَتْ،
کہ کریدی جائیں گی، مطلب کہ الٹ پلٹ کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اب ظاہری بات ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور اس کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب زندہ کیا جائے گا تو اس کی سٹیجز اور پروسیس میں کیا ہوگا، سب سے پہلے جو قبریں ہیں وہ آٹومیٹکلی خود ہی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی، پھٹنا شروع ہو جائیں گی، اکھڑنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اندر سے مردوں نے جو سالوں سال سے وہاں پڑے ہوئے تھے، کوئی ایسا تھا جس کو جنت کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی، کوئی ایسا تھا جس کو پنش کیا جا رہا تھا، وہ سالوں سال سے اندر پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی 1000 سال سے، کوئی 2000 سال سے، کوئی 10,000 سال سے. تو جب یہ ایونٹ ہوگا قیامت کا تو یہ خود بخود ہی وہاں سے جو مردے ہیں وہ باہر آ جائیں گے. تو بعثرت کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر کی مٹی کو الٹ پلٹ کرنا اور مردوں کو اٹھانے کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا بعثر ما فی القبور، یعنی کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نفخہ ثانیہ کا یہ ایونٹ ہے، اور اس وقت جو ہے نا جب باہر نکلے گا تو ظاہری بات ہے انسان اپنے آپ کو جھاڑے گا، دیکھے گا یہ میں کدھر آ گیا. اور جب وہ ہوش میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو جس طرح باقی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ٹھیک ہے نا. جب زلزلہ آئے گا، زمین ہلا دی جائے گی، اخرجت الارض اثقالها، وہ اپنی زمین جو ہے اپنا بوجھ جو ہے، جو اس کے اندر سیکرٹس ہیں یا جو انسان ہیں جو مردے ہیں، بوجھ کو باہر نکالے گا. اور جب انسان زندہ ہو جائے گا دوبارہ، یا پھر اس کے جو پیسز زمین میں جہاں کہیں بھی تھے وہ آ کے اس کے ساتھ جب مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا آج، یعنی کہ اس زمین کو آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم تو وہاں قبروں میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں اٹھا دیا گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا. اس میں سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ اور جب پھونکا جائے گا سور تو جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی کہ کس نے ہمیں سوتے سے جگایا، کہ وہ کہیں گے ہم تو سو رہے تھے، ہمیں کیوں اٹھایا گیا، ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے جس رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا. تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے، یہ جس کو آپ جھٹلاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یہ دن نہیں آئے گا، تو وہ آج دن آ گیا جس سے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ دن آج آ گیا، اور اب آپ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور سوال جواب کو شروع کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمت نفس ما قدمت وآخرت. یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ اس دن جان جائے گی، جان یعنی کہ جان جو انسان ہے وہ جان جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، ٹھیک ہے نا. اس وقت انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا بھیجا. کہ جب انسان کو ریزریکٹ کیا جائے گا نا گریو سے، when he is brought out of the grave and he realizes the situation، تو اب وہ اپنے آپ کو ایک سینیریو میں he finds out کہ جی اب وہ اس سینیریو میں ہے، اور اس سینیریو میں ہے جس کے بارے میں he was always warned about کہ یہ دن آنا ہے. آپ اس زندگی میں دنیا میں زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم سنتے ہیں کہ مرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے اور قیامت میں بھی آنا ہے. لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اتنا مگن ہوتا ہے اس چیز کا اثر اس وقت نہیں ہوتا. لیکن جب انسان اس دن اٹھے گا تو فوراً جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ کہے گا کہ یار یہ تو وہ دن ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا اور آج وہ دن آ گیا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ when somebody is in the court room اور اب اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ورڈ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، اور ایک وہ مشکل میں ہے، ٹھیک ہے. اب مشکل میں ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، اب اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگے بہت سویر قسم کی پنشمنٹ ہے یا ریوارڈ ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ڈیڈز کو کیلکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ ٹٹولنا شروع کرے گا، کیلکولیٹ کرے گا، کہے گا ہاں
میں نے 5 وقت نماز پڑھی تھی، مجھے یاد آیا میں تو نماز پڑھنے جاتا تھا، میں مسجد بھی جاتا تھا، ہاں میں نے حج بھی کیا تھا، روزہ بھی رکھا تھا، اچھا میں نے زکوٰۃ بھی دی تھی، میں نے اچھا یہ نیک کام کیا تھا۔ اب وہ نیک کام کے بارے میں جلدی جلدی کیلکولیٹ کر رہا ہے، کیونکہ آگے اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے اب اس نے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اپنے آپ کو بھی کنونس کرنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا تسلی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیے تھے دنیا میں اور نیک کام کیے تھے نا، اس کو تھوڑی سی خوشی محسوس ہوگی، لیکن اچانک ہی جو ہے نا اب وہ جب بیڈ ڈیڈز کو جب یاد کرے گا کہے گا اوہ، کہے گا میں نے تو یہ غلط کام بھی کیا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے جھوٹ بھی بولا تھا، میں نے ماں باپ کو تنگ بھی کیا تھا، میرا حرام ریلیشن شپ بھی تھا، میں نے سود بھی کھایا تھا، میں نے رشوت بھی کھائی تھی، میں نے چوری بھی کی تھی، میں نے لڑائی بھی کی تھی، میں نے ڈاکہ بھی ڈالا تھا، اپنے ہمسائے کو تنگ بھی کیا تھا۔ تو وہ ایک دم جو ہے وہ ساری جو اس کے پاس جو فلیش بیکس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب آگے فیصلہ ہونا ہے، اس کے رائٹ ہینڈ پہ یا اس کے لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے اس کا رزلٹ دیا جائے گا۔ اگر کامیاب ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ رزلٹ دیا جائے گا، یا اگر وہ ناکامیاب ہے تو اس کے لیفٹ ہینڈ میں رزلٹ دیا جائے گا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علمت نفس ما قدمت وآخرت، تو ہر جان جو ہے نا اس وقت جان جائے گی کہ اس نے کیا آگے کے لیے بھیجا اور کیا پیچھے اس نے چھوڑا۔ اٹ مینس کہ اس کے جتنے بھی ڈیڈز ہیں، گڈ ڈیڈ بیڈ ڈیڈز ہیں، اس کو وہ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دے گا اور وہ خود جان جائے گا کہ اس نے کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا برے کام کیے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت دیکھیں کتنی اس میں کتنی محبت اور کتنا پیار ہے اس میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے کریم رب سے، اپنے کریم رب سے۔ یہاں پر غررہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکے میں ڈال دینا، فریب میں ڈال دینا۔ تو اب اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ایک طرف اپنی مہربانیاں، نعمتیں، احسانات اور پھر وارننگز، پریکاشنز، یہ سب دینے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم دھوکے میں پڑ گئے، پھر بھی تم دھوکے میں پڑ گئے اپنے کریم رب سے، اپنے رحمان رب سے، جس نے آپ کے اوپر اتنے احسانات کیے، ماں کے پیٹ سے لے کر آخر تک تمہیں پالا، میں تمہارا رب ہوں، رب بھی کل اللہ کہہ رہے ہیں رب کا استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، میں نے تمہارے پر کتنے احسان کیے، لیکن پھر بھی تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ نفس، آپ کے نفس نے، شیطان نے اور انسان نے، کیونکہ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتی ہیں۔ ایک آپ کا اپنا نفس ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان ہے، پھر انسان ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو وارننگز دی گئیں، 1.25 لاکھ انبیاء اتارے گئے، کتابیں اتاری گئیں، پھر بھی دھوکہ کھا گئے۔ وائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد بھی بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نہیں بنایا جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ یہ دنیا جو ہے کھیل کود نہیں ہے، یہاں پر انسان کو ایک مقصد سے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دیں، سارے احسانات اللہ نے قرآن مجید میں گنا دیے، ساری وارننگ، ساری پریکاشنز دینے کے باوجود بھی انسان نے کیا کیا کہ اس کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، اس کو اس کے نفس نے دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ جو سیدھا رستہ تھا، صراط مستقیم تھا، اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے رستے پر چل پڑا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رب جو تھا، ربک الکریم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے، اس کی اللہ تعالیٰ تشریح کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذی، وہ رب جس نے خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور پھر اس نے تمہیں ٹھیک کیا، اور فعدلک، اور پھر تمہیں برابر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دلا رہے ہیں انسان کو، اب ایک ایک کر کے اس کی تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ربک الکریم کون ہے؟ ربک الکریم وہ ہے جس نے خلقک فسواک فعدلک، ٹھیک ہے نا۔ خلقک اور فسوا میں کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ شروع سے انسان کو بتاتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّن طِين،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ٹھیک ہے نا. فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ تعالیٰ سب سے احسن، سب سے خوبصورت بنانے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ پورا انسان کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر سے جو ایک نطفے سے وہ بنا، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، کریم رب نے کیسے خلقہ کا بنایا، کہ کیسے تمہیں پیدا کیا، کس طرح تمہاری حفاظت کی، کس طرح تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رب بن کر خوراک پہنچاتے رہے. اس کے بعد آپ اس دنیا میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ جب تم اپنے ماں کے بطن سے نکلے تو میں نے تمہیں کیا دیا؟ میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دیں، میں نے تمہیں دل دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. لیکن ایک انسان کا جب بچہ آتا ہے اس دنیا میں، اور چھوٹا سا ایک لڑکا جب بنتا ہے وہ، تو کتنے اونٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک نکیل لے کے پھر رہا ہوتا ہے. وہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان پر ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کی بادشاہت ہوتی ہے. ان کو لے کے کیسے وہ پھر رہا ہوتا ہے، وہ سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس دنیا کی بادشاہی دے دی. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خلقک فسواک فعدلک، اور میں نے جو تخلیق تمہاری کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ پھر آگے فرما رہے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک. اب اگلی طرف اسی کو ہی اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور پھر صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسے تمہاری صورت بنائی، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کر دیا. میننگس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز اسمبلڈ اس perfectly. دیکھیں we are born with the same body parts. Every human being, like 7.8 billion people in this world, have got the same structure. They have got the same body parts. آنکھیں ہیں, they've got ears, ٹھیک ہے, they've got nose, hands, arms, legs, ٹھیک ہے نا, they all have got the same structure. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو assemble کرتے ہیں تو ایسا پرفیکٹلی اسمبل کرتے ہیں کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے کوئی کسی کے ساتھ اس کی شکل نہیں ملتی پرفیکٹلی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, انلیس کہ کوئی ٹوینز ہوں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے جیسے چاہا تمہیں جو ہے نا اسمبل کیا. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر دیکھیں کسی کی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسمبل کیا تو کسی کی ٹانگ چھوٹی ہو گئی, کسی کا کی آنکھ اوپر ہو گئی, نیچے ہو گئی, کان نیچے اوپر ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک پرفیکٹ ایک انسان ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں. تو اگر انسان اگر یہ سوچیں کہ انسان اگر یہ چیز بنانا چاہے, فار ایگزامپل دیر از اے فیکٹری آف روبوٹس ہے ود ڈفرنٹ باڈی پارٹس, ڈفرنٹ ہینڈس, ڈفرنٹ لیگس, ڈفرنٹ سائزز, ڈفرنٹ کلرز, اور آپ کو کہا جائے کہ جی آپ ان کو جوڑیں, اسمبل کریں اور ایک انسان بنائیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بلینز آف پارٹس پڑے ہوئے ہیں. اب آپ ایک آنکھ اور دوسری آنکھ نہیں ملا سکتے. ٹھیک, آپ ایک کان اور دوسرے کان کو نہیں ملا پائیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک بازو دوسرے بازو اور رنگ کو نہیں ہم ملا پائیں گے. ٹھیک ہے نا. اتنا مشکل ہے یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باڈی پارٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو ملانا ہے, ان کو اسمبل کرنا ہے اور پرفیکٹلی کرنا ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل. ہم لوگ نہیں کر سکتے انلیس کہ جی ایک ہی ڈائی ہو اور ایک ہی باڈی پارٹ کے ریپلیکاز ہوں. تو اسی لیے وہ جو روبوٹس بنتے ہیں وہ سب ایک ہی باڈی پارٹ ہوتے ہیں, تو وہ ریپلیکیٹ ہوئے جاتے ہیں. لیکن کسی کا اگر ایک باڈی پارٹس ڈفرینٹ ہوں گے تو ان کو جو ہے نا مشینز بھی جو ان کو صحیح طرح اسمبل نہیں کر پائیں گی, کیونکہ کسی کا کان کسی اور کو لگا دیں گے, کسی آنکھ کسی اور کو لگا دیں گے, اور کسی کا بازو کسی اور کو لگا دیں گے, تو ایک عجیب سی مخلوق بن جائے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے تیار کر دیا. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل تکذبون بالدین, کلا ہرگز نہیں, بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو, تکذبون تم جھٹلاتے ہو, بالدین یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کو. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے
کہ معاذ اللہ کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ آسمان کو بنا سکتے ہیں، پہاڑ کو بنا سکتے ہیں، سمندروں کو، دریاؤں کو۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا زیادہ مشکل ہے تمہیں بنانا یا اس آسمان کو؟ دیکھو تو صحیح اپنے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اور اب تمہارا یہ جھٹلا دینا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم نے جزا اور سزا کو جھٹلایا۔ اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی تم نے جزا اور سزا کو جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ تم پر لَحَافِظِينَ کے فرشتے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین کی بات ہو رہی ہے، جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جو 24/7 دے آر لائک CCTV کیمراز جیسے آپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی کریں یو کی ناٹ ہائڈ فرام دیم، یو کی ناٹ رن فرام دیم، دے آر دیئر، دے آر ریکارڈنگ ایوری سیکنڈ، ایوری مومنٹ، ایوری موو، وہ ہمیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جتنا مرضی اس کو جھٹلا دو، ٹھیک ہے، تمہاری ساری زندگی ماں کے پیٹ سے لے کے تمہارے اینڈ تک، آخر تک تمہاری ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے، تم نے کیا کیا، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے ریکارڈڈ ہے، بیکاز دے آر واچنگ اوور یو۔ آپ ایک نیک کام کرتے تو آپ کا ایک فرشتہ دائیں سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو جو لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ آپ سے جدا نہیں ہوتے، جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جہاں جائیں گے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہے میرے پاس، ہمیں نظر نہیں آ رہے بٹ دے آر دیئر، وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم کلاس پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں، تو اس وقت ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس آپ سن رہے ہیں قرآن کو، اور آپ اس پہ عمل کریں گے، اس کو سنیں گے، تو آپ کی بھی اس وقت نیکیاں جو آپ نے ٹائم دیا ہے 1 گھنٹہ، وہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس ٹائم پہ 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک انہوں نے جو ہے لیکچر سنا اور قرآن کلاس لی، اور وہ پھر آپ کی نیکیاں ایڈ ہو رہی ہیں اور وہ لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت جو ہے کیا ہے کہ جو بدی والا ہے، جو بدی لکھتا ہے، جو بیڈ ڈیڈز لکھتا ہے، وہ اس وقت کچھ بھی نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت صرف ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم قرآن مجید کی ترجمہ اور تشریح کر رہے ہیں کہ جو آپ کو فرشتے مقرر کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ان کی صفات اب اللہ تعالیٰ بیان کروا رہے ہیں کہ کرامن کاتبین ہیں، کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کسی قسم میں کوتاہی نہیں برتے ہیں۔ وہ لوگ جن کرامن کاتبین کا مطلب ہوتا ہے کہ عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں، یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت عزت ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعلمون ما تفعلون، کہ یعلمون کہ وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو یا کر رہے ہو یا کرتے ہو، مطلب کہ ان کو ہر ایک ایک آپ کی موو کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان کے حال کا بھی پتہ ہے، اور ابھی آپ جو تھوڑی دیر میں کرنے والے ہیں ان کو بھی، آپ کے دل کی کیفیات کو بھی پہچانتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پاس تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون۔ تو یہ جو ہے اپوائنٹڈ فرشتے ہیں جو کوتاہی نہیں کرتے اپنی ڈیوٹیز میں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان سے چھپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آیت نمبر 13 کی طرف ہم آتے ہیں، تو پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم۔ اب جناب قیامت آ گئی، پہلا سور بھی پھونکا گیا، رائٹ پہ جو دوسرا سور ہے وہ بھی پھونکا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم۔ ابرار کا مطلب ہوتا ہے برن، اس کی مطلب بر سے نکلا، یعنی کہ نیکی، اور نیکی بھی ایسی نیکی کہ جو وسیع پیمانے پہ کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان الابرار، بے شک وہ لوگ جو نیک ہیں، جو لوگ نیک ہیں، لفی نعیم، کہ وہ جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابرار کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو وسیع پیمانے پر نیکیاں کرتے ہیں، یعنی پورے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ کہاں ہوں گے؟ نعیم میں، جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جگہ میں ہوں گے۔ تو اب یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فرائض، اپنے واجبات، اپنے سنت، اپنے مستحبات سب کو کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کے عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، یہ اپنے معاملات میں ٹھیک ہوتے ہیں،
یہ اپنی معاشرت میں ٹھیک ہوتے ہیں، یہ اپنے اخلاق میں ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ان کے حقوق العباد ٹھیک ہوتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنوا کیا ہو گیا؟ ایمان والے ہیں، ان کے عقائد ٹھیک ہے۔ کہ دوسری چیز کیا آ گئی؟ عملوا الصالحات، کہ وہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اب یہ نیک عمل کون کرنے والے ہیں؟ یہ وہ نیک عمل ابرار جو ہیں، الابرار نیک عمل کرتے ہیں لیکن وسیع پیمانے پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے ساتھ الگ سے بتا رہے ہیں کہ وہ حق کی بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیک عمل تو انہوں نے عبادات کر لیے، گناہوں سے بچ کے، اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ حق کی بات کرنا یہ ہوگا کہ دین کے نفاذ کے لیے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ دین کو نافذ کیا جائے، شریعت کو لایا جائے، اور جو باتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اور پھر جب ان کے اوپر جب پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اس کے بعد وہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تو اور حق کی جب بات کی تو ان کو ٹارچر کیا گیا، مینٹلی سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا، پھر انہوں نے صبر کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹتے ہیں ان چیزوں کے، غموں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی نیکیوں کی جو پرفارمنس ہے، وہ وسیع پیمانے پر جب ہوگی تو وہ کہاں ہوں گے؟ لفی نعیم میں۔ نعیم مطلب کہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت والی جگہ میں ہوں گے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ اور 14 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سجین۔ اب وہاں پر ابرار کی بات ہوئی، ابرار کہاں جائیں گے؟ نعمتوں والی جگہ میں جائیں گے۔ اور جو فجار ہیں، فجار مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاجر، گناہ گار، کافر کو کہتے ہیں۔ منافق ہو گیا، مسلمان جو گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد میں کوتاہیاں کی اور گناہوں والی زندگی کی اور اپنی من چاہی زندگی گزاری۔ اپنی من چاہی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے نفس کو فالو کیا اور اس نے شیطان کے وسوسوں کو جو اس کے دماغ میں اس نے ڈالی اس کو اس نے نرچر کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو اس نے اپنے دل میں رکھا اور اس کے بعد اس پر عمل کرتا گیا۔ اور جب وہ اس پر عمل کرنا شروع کیا، وسوسوں سے بات شروع ہوتی ہے نا، ایک وسوسہ آتا ہے انسان کے دل میں، اس وسوسے کو آپ توبہ استغفار کریں گے وہ تو نکل جائے گا وہ، لیکن آپ اس کو پکڑ کر اپنے دل میں جگہ دیں گے تو وہ نرچر ہوگا، وہ اگلی سٹیج پہ جائے گا، وہ اگلی سٹیج سے پھر وہ ہم میں جائے گا، ہم سے پھر وہ عزم میں جائے گا۔ پھر عزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے دیکھیں نا اس کے بارے میں کہا، زلیخا کے بارے میں جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالتی تھی، لقد ہمت بھی، لقد کا لفظ آیا، لقد کا مطلب کہ تحقیق اس نے عزم کر لیا تھا غلط کام کرنے کا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمہ کا لفظ جو ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ لقد نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے دل میں عزم نہیں تھا، ان کے دل میں ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی تھی جہاں تک اس عورت کی چلی گئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیطان کے وسوسے اور نفس نے اسے وہاں پر پہنچا دیا۔ تو فجار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تو پھر ان کی ظاہری بات ہے ان کی جو جگہ ہوگی وہ کہاں ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ ان الجحیم ہی المأوی، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یصلونہا یوم الدین، یصلو پھینکا جائے گا، ہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ پیچھے جہنم کی بات ہو رہی، یصلو کا مطلب ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ جب آپ کا رزلٹ نکل گیا، آپ فیل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے جب آپ کا حساب کتاب کیا اور پتہ چلا کہ یہ بندہ فیل ہے، تو اس کے بعد یصلو، تو اس کو ڈالا جائے گا۔ کدھر ڈالا جائے گا؟ اس میں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ جہنم کی طرف جا رہی، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم الدین، روز جزا اور سزا میں۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا اور سزا میں ہے۔ اف یو آر پروون گلٹی ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، بیسڈ آن یور ڈیڈس، bad deeds and good deeds، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، based on your bad and good deeds، then اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ جو انسان اگر اس نے غلط کام کیے ہیں تو اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس میں پھینکا جائے گا، اور جو بھی جرم ہوگا اس کے حساب سے انسان اپنا جو ہے نا ٹائم وہاں پر گزارے گا۔ کافر اور منافق جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا،
اور جو ایمان والے جو مسلمان ہیں، جو ایمان لے کے آئے ہیں، مومن تو ہیں لیکن گناہ گار ہیں، حرام ریلیشن شپس میں پڑ گئے، سود کھایا، رشوت کھائی، جھوٹ بولا، ماں باپ کو تنگ کیا، ہمسایوں کو تنگ کیا، غلط بیانی کی، مطلب کہ چغلی کی، غیبت کی، ایسے چھوٹی چھوٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل لائف میں آج کل گناہ چل رہے ہیں ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے مذاق اڑایا، کسی کو بیڈ نیم سے آپ نے کال کیا، گیا سیدھا اور اپنے ٹائم پورا کرے گا، اور وہاں ٹائم پورا کرنے کے بعد وہ باہر نکلے گا. بٹ ریممبر کہ یہ مذاق نہیں ہے. 1 day in the sight of Allah is equal to 1000 days. 1000 days. تو اب خود سوچیں کہ کتنے لمبے دن ہیں یہ. اور ایک انسان جو جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کیسے برداشت کرے گا اتنے دن؟ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نفس کا محاسبہ کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے محاسبہ کرے اور اس کے بعد جو ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے، تو پھر اس کے بعد وہ گناہوں سے دور رہے گا. اسی لیے ہمیں جو پیچھے جو ریولوشنری فیتھ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف جو ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے، تاکہ ہم کسی طرح، یہ کیا ہے، ریپیلنٹ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے بچو، اس چیز سے. یہ بار بار قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ اس چیز سے بچیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا ہے، اس کا پھر یہ ہے کہ یصلونہا یوم الدین، کہ ان کو وہاں ڈالیں گے کہاں، دوزخ میں. کہ وما ہم عنہا بغائبین، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. وما ہم، اور وہ نہیں، عنہا، اس سے، مطلب جہنم سے، بغائبین، غائب ہونے والے. I mean once you are thrown into it، اس جہنم میں پھر کہیں غائب ہونے کا چکر نہیں ہے. کوئی چھٹی ٹائم، کوئی ادھر تو قیدی جو پکڑے جاتے ہیں ان کو کبھی ٹائم ملتا ہے باہر اسٹرول کرنے کا، پھرنے کا، کوئی جگہ مطلب آپ کو ٹائم ملتا ہے سونے کا، اچھا اٹھنے کا، کھانا کھانے کا، بریک کا، باتھ روم کا. نو نو نو، وہاں پر بغائبین، اس سے غائب نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہونے والی. وہاں پر 24/7 اٹ از کیریڈ آؤٹ. یہ جو عذاب ہے اٹس کیریڈ آؤٹ 24/7. اس لیے یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں خیال کریں اور سیریسلی اس کے بارے میں سوچیں کہ ونس، اللہ نہ کرے، ونس whoever enters جہنم، whoever enters hell, there is no way out. ٹھیک ہے نا؟ اس میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس میں بہت اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی ہمیں وارن کی ہے مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، مطلب اپنی فیملی کو بچا لو. آپ لوگ اپنی فیملی میں جو ہیں دین کی باتیں کریں اور اپنی فیملی میں ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے. ان کے اندر ان کو قرآن سنائیں اور نیک کام کریں اور گناہوں سے بچیں. کتنی سخت آیت ہے. اور آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. کون سی آگ؟ وہ آگ جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. اب آگے سنیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں بہت طاقتور فرشتے مقرر ہیں ان کے اوپر، بہت سخت اور طاقتور فرشتے ہیں جو آپ کو باہر نہیں نکلنے دیتے، اور وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. جو دوزخی ہیں کہیں گے خدا کا واسطہ معاف کر دو، کہتے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، پھر آپ نے کیوں وہ کیا، جھٹلایا اس کو. اچھا، وما ادراک ما یوم الدین. اور پھر اللہ تعالیٰ اب اس دن کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وما ادراکا، تمہیں کیا پتہ کہ یوم الدین کیا ہے. یہ جزا اور سزا کا جو دن ہے نا، یہ تمہیں ایکچولی پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، کہ ہاؤ سیریس اٹ از، کہ کتنا سیریس. اور قیامت کی عظمت اور اس کی اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور سوال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگلی آیت میں بھی یہ بات دوبارہ کریں، سو دیٹ ہی ٹو انسٹل ان آور مائنڈس the severity of the day of judgment. ٹھیک ہے، severity of the day of judgment. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یار تم کیا جانو وہ دن کیا ہے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا، اولاد ہوتی ہے تو جوانی کی مستی میں ہوتا ہے
اور غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے تو کیا ہو گیا میں جیل چلا گیا تو کیا ہو گیا میں ریہیب سینٹر چلا گیا تو نشہ کر کے. اس کو پتہ نہیں ہوتا. کہتا ابا کہتا ہے پتر تجھے پتہ نہیں ہے تو ایک دن جیل میں نہیں گزار سکتا کہ کتنی خطرناک جگہ ہے جیل. وہاں پر جو ڈنڈے پڑتے ہیں اور وہاں پر جو مچھر آپ کو کاٹتے ہیں اور وہاں پر جو گرمی ہے اور وہاں پر جو سردی ہے وہ آپ سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہو سکتی تھی. باپ سمجھاتا ہے نا وما ادراک کہ تجھے کیا پتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس میں سیریسنس اس میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں, اس سچویشن کو کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین, کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ آخرت کا دن کیا ہے. بھائی یہ آخرت کا دن کیا ہے. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا, ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی, دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے. ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 6-7 سال ہوگی اس کے بال سفید ہو جائیں گے. یہ پہلے سور پھونکنے پر ہوگا کہ اس کے بال سفید ہو جائیں گے. یہ تو میں سوچتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ انسٹنٹلی ایک بچہ ہے, اتنا مطلب گرج چمک اور اتنا کوئی یہاں پر سیناریو چل رہا ہوگا آسمان پھٹنے کا اور مطلب کہ پہاڑ پھٹنے کے, کہ وہ بچہ جو ہے اس بچے کو وہ سیناریو وہ دیکھ کے اس کا کھڑے کھڑے بال سفید ہو جائیں گے. قرآن میں ہے یہ کہ اس کے بال سفید ہو جائیں گے. ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین, تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی آخرت کا دن کیا ہے. وہ جب تمہیں پتہ چلے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, کہ کہتے یوما کہ اس دن, یہ وہ دن ہوگا لا تملک نفس لنفس شیئا, کہ جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور تمام تر حکم اس دن اللہ کے لیے ہوگا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سپریم پاور کو کہہ رہے ہیں, شو کر رہے ہیں آخر میں کہ اس دن جو ہے نا I wanna see, میں ان بادشاہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, اس فرعون کو دیکھنا چاہتا ہوں, لاؤ اس قارون کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لاؤ اس کو, اس شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے تمہیں خراب کیا, کہتے ہیں لاؤ کوئی بادشاہ ہے آج تو اس بادشاہ کو لے کے آؤ. اور اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, کہ آج کس کی بادشاہت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دست قدرت سے زمین کو اپنے ہی قبضے میں لے لیں گے اور آسمان کو لپیٹ دیں گے. پھر ایک اور آیت حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دیں گے, پھر انہیں اپنے شایانہ شان مانوں میں دائیں ہاتھ میں لے کر پھر ارشاد فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں, کہاں ہیں جابر لوگ, کہاں ہیں وہ تکبر والے. پھر زمینوں کو اپنے شایانہ شان مانوں میں بائیں ہاتھ میں لپیٹ دیں گے, پھر ارشاد فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں, کہاں ہیں وہ جابر لوگ, کہاں ہیں وہ تکبر اور غرور کرنے والے لوگ. آج لے آؤ, آج میں ہوں اور آج میرے سامنے اگر کوئی ہے تو لے آؤ, آج تمہیں پتہ چلے گا کہ بادشاہ کون ہے. یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ان کو چاہیے کہ سورہ تکویر, سورہ انفطار اور سورہ انشقاق جیسی آیتیں پڑھ لیں. اور باقی دوسری آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, یعنی کہ میرے بال سفید ہو گئے داڑھی کے. ٹھیک ہے, مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے تو ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا تھا, ان کے اوپر اتنا خوف ہوتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے نا بوڑھا کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جس نے قیامت کو دیکھنا ہے نا آنکھوں سے تو یہ صورتیں پڑھ لے. تو آج ہم نے الحمدللہ سورہ انفطار بھی ختم کر لی. اب اگلی آیت سورہ مطففین ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ ہم سب کے بارے میں ویل للمطففین ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے. آفس میں جاتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, کتنا ٹائم لگاتے ہیں. یہ صرف سبزی بیچنے اور فروٹ بیچنے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہے. تو اس میں انشاءاللہ اگلی ہم نشست میں جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے. تو جزاک اللہ فار جوائننگ انشاءاللہ. I'll see you next time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.